4G اسکول کی آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 5ویں جماعت ہمارا ارتقاء، ماحول کا مطالعہ، حصہ دوم، سبق نمبر 6، پتھر کا زمانہ، حجری عہد، پتھر کے ہتھیار۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کریں گے۔ اگر آپ نے سبق کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں، اور 5ویں جماعت کی پلے لسٹ میں دیگر تمام مضامین کے ویڈیوز آپ کو بآسانی دستیاب ہوں گے۔ سبق نمبر 6، پتھر کا زمانہ، حجری عہد، پتھر کے ہتھیار۔ سوال نمبر 1، قوسین میں سے مناسب متبادل چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، جس زمانے کے ہتھیاروں میں خصوصاً پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم ڈیش کہتے ہیں۔ 3 متبادل یعنی آپشنز دیے ہوئے ہیں: تانبے کا زمانہ، لوہے کا زمانہ، پتھر کا زمانہ۔ اس کا صحیح جواب ہے پتھر کا زمانہ۔ ب، مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات میں سے ناسک کے قریب ڈیش مشہور مقام ہے۔ متبادل ہیں گنگا پور، سنر اور چاندوڑ۔ صحیح جواب ہے گنگا پور۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل میں سے پتھر کے وسطی زمانے کے مقامات کی غلط جوڑی پہچانیے۔ الف، راجستھان، باگور۔ ب، مدھیہ پردیش، بھیم بیٹکا۔ جیم، گجرات، لاگھنج۔ دال، مہاراشٹر، ویجاپور۔ اس کا صحیح جواب ہے مہاراشٹر، ویجاپور۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، ضرب لگانے والی تکنیک کا استعمال انسان نے کس طرح کیا؟ اب اس کا جواب لکھتے وقت ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو جب بھی تاریخ کے سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں تو آپ جتنے نکات کی مدد سے لکھیں گے اس میں آپ کو آپ کے جواب کے زیادہ سے زیادہ نمبرات ملنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے پوائنٹ کے تحت آپ کو جواب بتایا ہے۔ پہلا نقطہ ہوگا، پتھر کے قدیم زمانے کے انسان نے پتھر کی پرتیں نکال کر ہتھیار بنانے کے لیے ضرب لگانے کی تکنیک کا استعمال کیا۔ نمبر 2، اس تکنیک کو استعمال کر کے اس نے پتھر کے ایک سمت میں دھار والے توڑنے والے ہتھیار بنائے۔ اور 3 نمبر ہوگا، سیدھی پشت والے انسان نے پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے 12 سنگھا کی سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کر کے ضرب لگانے کے طریقے سے مختلف ہتھیار بنائے۔ ب، عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں کون سا انقلاب پیدا کیا؟ جواب، عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں اس نے پتھروں سے لمبی اور پتلی پرت نکالنے کے ہتھیار بنانے کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ اس لمبی پرت سے اس نے چاقو، تیشا، بڑی سوئیاں، چھینی جیسے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے۔ ہتھیار بنانے کے لیے وہ چخماق پتھر کی قسم کے کمیاب پتھر، ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگا۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، پتھر کا قدیم زمانہ، پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ، ان تینوں زمانے کے ہتھیاروں کا موازنہ کیجیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پتھر کا قدیم زمانہ۔ ابتدائی انسان، ضرب لگانے کی تکنیک۔ یہاں پر ہم آپ کو صرف نکات بتا رہے ہیں۔ ہنرمند انسان، تیشا اور توڑنے والے ہتھیار۔ طاقتور انسان، چھوٹی جسامت کے ہتھیار۔ اور عقل مند انسان، پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک۔ پتھر کا وسطی زمانہ، شکار کے لیے تیر کی نوک کے مانند پتھر کے ہتھیار، ماہی گیری کے لیے ہڈی سے گل تیار کیا، دانتے دار چھری اور درانتی جیسے اوزار بنائے۔ نمبر 3، پتھر کا جدید زمانہ، اس زمانے کا انسان بہتر تکنیک سے واقف تھا، اس نے گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھر کے ہتھیار بنائے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس جدید مشین میں پتھر کا استعمال کیا جاتا ہے؟ الف، مکسر۔ ب، آٹے کی چکی۔ جیم، مسالہ کوٹنے کی مشین۔ اس کا صحیح جواب ہے آٹے کی چکی۔ سوال نمبر 6 ہے، بھارت کے نقشے کے خاکے میں مندرجہ ذیل مقامات بتائیے۔ الف، مہاراشٹر میں قدیم پتھر کے زمانے کا ایک مقام جو کہ گنگا پور ہے۔ جدید پتھر کے زمانے کی تہذیب کے باقیات پائے جانے والے دریا کی وادی گنگا کی وادی ہے۔ جیم، وسطی پتھر کے زمانے کے باقیات پائے جانے والا مدھیہ پردیش کا ایک مقام ہے جو کہ ہے بھیم بیٹکا۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہاں پر آپ کو گنگاپور، دریائے گنگا کی وادی اور مدھیہ پردیش کا بھیم بٹکا بتایا گیا ہے۔ آپ کو بھی اسی طرح سے بھارت کا ایک نقشہ لینا ہے اور اس میں ان کی نشاندہی کرنا ہے، اشاریہ بنانا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ سبق پورا مکمل ہوتا ہے۔